السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ فاطر آیت نمبر 12 سے 26 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ اللہ نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا۔ جو بھی مادہ حاملہ ہوتی یا بچہ جنتی ہے تو اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے، اور کوئی بڑی عمر والا جو عمر دیا جائے یا اس کی عمر کم کی جائے تو یہ سب کچھ کتاب میں درج ہے۔ اللہ کے لیے یہ بات بالکل آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی کے چند اجزاء سے آدم کا پتلا بنایا، پھر اس میں اپنے پاس سے روح پھونکی تو یہی مٹی کے اجزاء گوشت، پوست، ہڈیوں اور عضلات میں تبدیل ہو گئے۔ پھر صرف اتنا ہی نہیں ہوا بلکہ اس میں اللہ کی اپنی کئی صفات بھی منعکس ہو گئیں۔ وہ انسان بولنے لگا، دیکھنے اور سننے لگا، سمجھنے لگا، اس میں عقل پیدا ہو گئی، فہم و تدبر پیدا ہو گیا اور استنباط کا ملکہ پیدا ہو گیا۔ پھر آگے جو اس کی نسل چلی تو اس کے نطفے سے چلی۔ یہ نطفہ کیا تھا؟ مٹی کے بے جان عناصر سے ہی حاصل شدہ چیز تھی، اور اس حقیر سے قطرے میں انسان کے کثیر خواص منتقل ہو گئے جس کا یہ نطفہ تھا۔ پھر اسی نطفے سے اللہ تعالیٰ نے جنس انسان کو مرد اور عورت کی دو نوعوں، دو شکلوں میں تبدیل کر دیا۔ غرض یہ کہ اللہ کے عجائبات کا کہاں تک ذکر کیا جائے، اور مزید حیران کن بات یہ ہے کہ رحم مادر میں اللہ تعالیٰ ہر پیدا ہونے والے بچے کی طرف انفرادی توجہ مبذول فرماتے ہیں۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ رحم مادر میں کیا کیا تغیرات واقع ہوتے ہیں جن کا اس کی ماں کو بھی علم نہیں ہوتا، جس کے پیٹ میں یہ جنین ہوتا ہے۔ پھر اس دوران ہر نو مولود کی عمر بھی طے کر دی جاتی ہے کہ وہ کس عمر میں مرے گا، اسے کتنا رزق ملے گا اور اس کا انجام کیسا ہوگا۔ گویا یہ آیت اللہ تعالیٰ کی خالقیت، اس کے لامحدود اور ہر چیز پر مکمل تصرف پر روشنی ڈالتی ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا۔ دریاؤں، چشموں اور جھیلوں کا پانی عموماً میٹھا ہوتا ہے، اور سمندروں کا پانی کھارا اور کڑوا ہوتا ہے۔ میٹھا پانی جو ہے زندگی بخشتا ہے، اور کھارا اور کڑوا پانی جو ہے اس کا پینا تو درکنار، اس سے انسان نہا بھی نہیں سکتا۔ گویا پانی ہی دو قسموں میں بٹ گیا، اور کبھی کبھی ان دونوں قسموں کے پانیوں کے دریا ساتھ ساتھ چلتے ہیں، مگر ان کے درمیان کچھ ایسا پردہ حائل ہوتا ہے کہ یہ آپس میں ملنے نہیں دیتا۔ یہ تو ایک اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ زندگی بخش اور حیات افزا پانی کا ذخیرہ اور کڑوے کسیلے پانی کا ذخیرہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے، تاہم کچھ فوائد ایسے ہیں جو تمہیں ان دونوں قسم کے پانیوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ دونوں طرح کے سمندروں میں
آبی جانور اور بالخلوص مچھلی پائے جاتے ہیں اور وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ دونوں میں تم کشتی اور جہاز چلا کے تجارتی فوائد حاصل کرتے ہو، اور دونوں میں سے موتی، مونگے، ہیرے، جواہرات اور مرجان وغیرہ بھی نکلتے ہیں جو تمہارے زیورات میں کام آتے ہیں۔ گویا جو پانی تمہارے پینے کے لحاظ سے ناکارہ تھا، کھارا تھا، ناکارہ تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کثیر فوائد رکھے ہوئے ہیں، اور یہ نعمتیں تمہیں مفت حاصل ہو رہی ہیں جن پر تمہیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی ذلکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ وہ رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا ہے، ہر ایک مقررہ مدت تک چلتا رہے گا۔ یہ ہے اللہ کی شان جو تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور اسے چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو وہ تو ایک کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار بھی نہیں سن سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر سن بھی لیں تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار ہی کر دیں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ خبیر کی طرح آپ کو دوسرا کوئی صحیح خبر نہیں دے سکتا۔ یعنی جب سورج نکلنے کے قریب ہوتا ہے تو سب سے پہلے روشنی کی ایک لکیر آسمان پر نمودار ہوتی ہے، یہ دن کا آغاز ہے۔ پھر یہ روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے اور ہر چیز نظر آنے لگتی ہے۔ پھر سورج نکلتا ہے تو روشنی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ دوپہر ہونے تک اس کی روشنی بڑھتی ہی جاتی ہے اور اس میں حرارت اور شدت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر زوال کا وقت شروع ہوتا ہے تو اسی طرح بتدریج گرمی میں اور روشنی میں کمی واقع ہونے لگتی ہے، حتیٰ کہ غروب آفتاب کے کچھ عرصے بعد روشنی ختم ہو جاتی ہے تو اس کی جگہ تاریکی بڑھنے لگتی ہے۔ اور یہ سب کچھ اس طرح آہستہ آہستہ اور تدریج کے ساتھ واقع ہوتا ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹا جا رہا ہے۔ رات اور دن دونوں ایک دوسرے کے اندر آہستہ آہستہ داخل ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس رات اور دن کی آمد و رفت میں سورج کو بڑا دخل ہے۔ رات کو سورج کی جگہ چاند اہل زمین کو روشنی مہیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رات اور دن کا یہ نظام نہ بناتا تو کوئی بھی چیز زندہ نہیں رہ سکتی تھی، اور نہ ہی کوئی نباتات وغیرہ اگ سکتے تھے، اور یہ نظام کائنات قیامت تک مسلسل اسی طرح برقرار رہے گا۔ اور جب اس کی بساط لپیٹ دی جائے گی تو اسی کا نام تو قیامت ہے۔ یہ سب کارنامے تو پروردگار حقیقی کے ہیں، اس لیے وہ تو بندگی کا صحیح مستحق ہے، اسی واسطے وہ بندگی کا صحیح مستحق ہے۔ اب تم بتاؤ کہ تمہارے معبودوں نے، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اب تم بتاؤ کہ تمہارے معبودوں نے تمہارے لیے کون کون سی فائدہ بخش چیزیں پیدا کی ہیں، اور اگر اس سوال کا جواب نفی میں ہے تو پھر ان کا اس کائنات میں تصرف اور اختیار کہاں سے آ گیا؟ آگے فرمائے، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، یہاں پر استجابو کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک کسی پکار یا سوال کا جواب دینے میں۔ مثلا ایک شخص مجھ سے پوچھتا ہے کہ کراچی شہر کہاں ہے، تو میں اسے جواب دیتی ہوں کہ وہ پاکستان کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اور دوسرا استعمال یہ ہے کہ کوئی شخص مثلا مجھ سے 100 روپے مانگتا ہے، 100 روپے یا 100 ریال مانگتا ہے، تو اس کی استجابت کا، اس کے مانگنے کا تعلق فعل سے ہوگا۔ خواہ میں اسے جو وہ مانگ رہا ہے 100 روپیہ یا 100 ریال دے دوں
یا نہ دوں اور جواب دے دوں۔ ان بتوں کی کیفیت یہ ہے کہ یہ کچھ سنتے ہی نہیں ہیں، بالفرض سنتے بھی ہوں تو پھر نہ وہ کوئی جواب دے سکتے ہیں اور نہ ہی اس پر کچھ عمل کر سکتے ہیں، عمل درآمد کر سکتے ہیں۔ گویا ان کے آگے درخواست پیش کرنا بالکل بے محل ہوگی۔ مثلا ایک شخص درخواست یہ لکھتا ہے کہ میرے گھر میں سوئی گیس کا کنیکشن لگایا جائے۔ یہ میں دنیاوی مثالیں آپ کو دے رہی ہوں کہ میرے گھر میں ایک شخص درخواست لکھتا ہے کہ میرے گھر میں سوئی گیس کا کنیکشن لگایا جائے، لیکن وہ یہ درخواست سوئی گیس کے ہیڈ آفس میں بھیجنے کے بجائے محکمہ پولیس کے ہیڈ آفس میں بھیج دیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس درخواست پر کچھ عمل درآمد نہیں ہو سکے گا، خواہ کتنی ہی مدت گزر جائے، کتنا ہی عرصہ گزر جائے، اس لیے کہ سوئی گیس کا کنیکشن دینا محکمہ پولیس کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ حالانکہ وہ لوگ سنتے سمجھتے ضرور ہیں۔ یہی حال ان مشرکوں کا ہے، وہ اپنی درخواستیں وہاں پیش کرتے ہیں جن کے دائرہ اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، لہذا قیامت تک بھی مشرکوں کی اس درخواست پر کبھی عمل درآمد نہ ہو سکے گا۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر یوں بیان فرمایا، وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔ اس جملے سے معلوم ہوا کہ ہر قسم کے معبودوں کو قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا، خواہ وہ پیغمبر تھے یا فرشتے تھے یا بزرگ تھے یا مشائخ تھے، خواہ سیاسی قائدین تھے یا بت وغیرہ، بے جان قسم کے معبود تھے۔ اور اس مقام پر تو بالخصوص بے جان معبودوں اور بتوں کا ذکر چل رہا ہے، بتوں کا ذکر چل رہا ہے، یعنی بتوں میں بھی جان ڈال کر میدان محشر میں لا کر کھڑا کیا جائے گا، سب کو لا کر کھڑا کیا جائے گا، بتوں میں بھی جان ڈال دی جائے گی اور قیامت والے دن میدان محشر میں لا کر کھڑا کیا جائے گا، اور ان معبودوں اور ان کے عبادت گزاروں یعنی مشرکوں کے درمیان مکالمہ ہوگا، تو یہ بے جان بت بھی ڈٹ کر مشرکوں کے خلاف شہادت دیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان بتوں کے بجائے وہ مخصوص ارواح ہوں جو مشرکوں نے ان بتوں کے ساتھ تجویز کر رکھی ہیں۔ وہ معبود مشرکوں کو یہی جواب دیں گے کہ بدبختوں، ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرنا، اور اگر تم ہماری عبادت کرتے بھی رہے ہو تو ہمیں تو اس کی کچھ خبر ہی نہیں تھی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، وہ بالکل انکار کر دیں گے قیامت والے دن، ان کے شرک کا اور ان کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے۔ اس عنوان پر اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر قرآن مجید میں آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ یہاں پہ فرمایا وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، خبیر سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو موجود اور غیر موجود، گزشتہ اور آنے والے حالات سے پوری طرح خبردار ہے، اور اس کے سامنے کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں، بلکہ سب کچھ شہادت ہی شہادت ہے۔ اب اگر دوسرا کوئی شخص مستقبل کے متعلق کوئی خبر دے گا تو ظاہر ہے کہ وہ یقینی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی بنیاد زن پر ہوگی۔ اس کے مقابلے میں اللہ کی خبر یقینی ہے، کیونکہ وہ آئندہ کے واقعات سے خبردار بھی ہے اور انہیں دیکھ بھی رہا ہے، اور اللہ کی بتائی ہوئی خبر یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر قسم کے معبود اپنے عبادت گزار مشرکوں کے خلاف گواہی دیں گے، ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے اور ان کے دشمن بن جائیں گے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور وہ ہر چیز سے بے نیاز اور حمد کے لائق ہے۔ یہ خطاب تمام جہان کے انسانوں سے ہے کہ تم اپنی صحت کے لیے، اپنے رزق کے لیے، اپنی زندگی کی بقا کے لیے، غرض ہر ایک چیز کے لیے اللہ کے محتاج ہو۔ تمہارے رزق اور بقائے حیات کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن جن اشیاء کائنات کو کام پر لگا رکھا ہے، ان میں سے کسی ایک کو اگر وہ ہٹا لے تو تم زندہ بھی نہیں رہ سکتے۔ دوسری ضرورتوں کی احتیاج بعد کی چیز ہے،
اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اسے کسی انسان بلکہ کائنات کی کسی بھی چیز کی احتیاج نہیں، وہ محتاج نہیں ہے کسی بھی چیز کا، وہ بذات خود ازل سے لے کر ابد تک قائم و دائم ہے، اور کوئی اس کی حمد و ثنا نہ بھی کرے تو بھی وہ اپنی ذات میں خود محمود ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمائے ان یشأ یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اگر تم اللہ کی نافرمانی کی راہ اختیار کرو گے تو تمہیں پرے ہٹا دے گا، صفحہ ہستی سے نابود کر دے گا۔ اگر وہ چاہے تو تم کو لے جائے اور تمہاری جگہ کوئی نئی خلقت لے آئے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی تو دشوار نہیں ہے۔ اگر چاہے تو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دے اور تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لا کر آباد کر دے جو اس کے فرما بردار ہوں، پھر ان کی آزمائش کرے گا۔ ابتدائے نوع انسان سے اللہ کا یہی دستور رہا ہے کہ وہ نافرمان اور سرکش قوموں کا سر کچل کر ان کی جگہ دوسری قومیں لا کر آباد کرتا رہا ہے، اور یہ بات اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر بوجھ سے لدا ہوا شخص کسی دوسرے کو اٹھانے کے لیے بلائے گا بھی تو کوئی اس کے بوجھ کا کچھ بھی حصہ اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا، اگرچہ وہ اس کا قرابت دار ہی ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو صرف ان لوگوں کو ہی ڈرا سکتے ہیں جو بن دیکھے اپنا پروردگار سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو شخص پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے اختیار کرتا ہے، اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت میں جو وزر کا لفظ بالخصوص گناہوں کے بوجھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، وزر کا لفظ ہے اور وزر کا لفظ بالخصوص گناہوں کے بوجھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا ضابطہ یہ ہے کہ جو کرے گا وہی بھرے گا۔ یہ ناممکن ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ دوسرا یہ کہ اسے اتنی ہی سزا ملے گی جتنا اس نے گناہ کیا ہوگا، اور اس سے زیادہ نہیں ملے گی۔ البتہ اگر کوئی شخص ایسا گناہ کا کام رائج کر جائے، ایسا گناہ کا کام اپنے پیچھے چھوڑ جائے جس پر بعد میں آنے والے لوگ اس کے اوپر عمل کریں، مثلا کوئی شرکیہ عقیدہ یا کام یا کوئی بدعت رائج کر کے چلے جائے، بدعت لوگوں میں ایجاد کر کے چلے جائے، بدعت میں لوگوں کو مبتلا کر کے چلا جائے، تو اس کے حصے کے طور پر اس کے اپنے گناہوں کے بوجھ میں اضافہ بھی ہوتا رہے گا۔ یعنی اس کے بعد لوگ جو چھوڑ کر جائے گا بدعت کر کے یا شرکیہ کام اپنے پیچھے اپنی زندگی میں کرتا تھا، اور پھر اس کی آل اولاد اور وہ جو اپنے رشتہ داروں میں بدعت کا کام کیا کرتا تھا وہ تو چلا گیا، مر گیا، لیکن جو کام اس نے ایجاد کیا تھا اس کے پیچھے اس کی برادری، اس کے بچے، اس کی اولاد جو کرتے چلے جا رہے ہیں، جب تک اس کے پیچھے اس کیے ہوئے کام کو لوگ کرتے رہیں گے اس کا گناہ جو ہے اس کو ہی ہوگا۔ اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ اپنے ذمے لینے کو تیار بھی نہیں ہوگا، یعنی قیامت والے دن کوئی شخص بھی کسی دوسرے کا بوجھ اپنے ذمے لینے کو تیار بھی نہیں ہوگا۔ نہ باپ بیٹے کا گناہ اپنے سر مول لے گا اور نہ بیٹا باپ کا گناہ، ہر ایک کو اپنی اپنی ہی فکر لاحق ہوگی۔ کفار مکہ بعض مسلمانوں کو یہ بات کہا کرتے تھے کہ تم اپنے آبائی دین میں واپس آ جاؤ۔ کفار جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے مسلمانوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ تم اپنے باپ دادا کے دین میں واپس آ جاؤ، اگر کوئی عذاب و ثواب کی بات ہوئی بھی تو تمہارا بوجھ ہم اپنے ذمے لے لیں گے۔ اور یہ بات وہ اس لحاظ سے کہتے تھے کہ وہ آخرت اور آخرت کے پوچھے جانے کے قائل ہی نہیں تھے، آخرت پر ان کا ایمان ہی نہیں تھا، وہ تو بس ایسے ہی کہتے تھے ان کو واپس لانے کے لیے اور اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے۔ وہ کہتے تھے وہ آخرت اور آخرت کی باس پر اس کے قائل ہی نہیں تھے، وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ اس آیت میں ان لوگوں کے اس قول کا بھی جواب آ گیا ہے کہ یہ محض ان کے منہ کی باتیں ہیں، جب انہیں محاسبے سے دوچار ہونا پڑے گا تو ان کے
ہوش و حواس جو ہیں وہ ٹھکانے آ جائیں گے جب وہ قیامت کا دن دیکھیں گے، اور جب ان سے پوچھ گچھ ہوگی دنیا میں انہوں نے کیا کیا اعمال کیے، جب ان سے پوچھ گچھ ہوگی تو ان کو پھر ہوش آئے گا، لیکن اس وقت کا ہوش آنا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، ضدی اور ہر دھرم قسم کے لوگ آپ کے سمجھانے اور ڈرانے سے کبھی اپنا رویہ نہیں بدلیں گے۔ نصیحت صرف اس شخص کے حق میں کارگر ہو سکتی ہے، فرمائے انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، نصیحت صرف اس شخص کے حق میں کارگر ہو سکتی ہے جو بن دیکھے آخرت پر یقین رکھتا ہو اور اللہ کے حضور اپنے اعمال کی جواب دہی سے ڈرتا ہو۔ ایسے ہی لوگ نمازیں بھی قائم کرتے ہیں اور اپنا طرز عمل پاکیزہ بنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں نماز کو قائم کرتے ہیں اور اپنا آپ جو ہے پاکیزہ بناتے ہیں، اپنے نفس کو پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں ان کا اپنا ہی بھلا ہے، وہ اللہ پر کچھ احسان نہیں کرتے۔ یہ سب نیکیاں کر کے، نمازیں پڑھ کے، یا پھر صدقہ اور خیرات کر کے، یا پھر قیامت کے دن پر ایمان لا کے وہ اللہ پر احسان نہیں کرتے، اور یہ فائدہ اس وقت پوری طرح ظاہر ہوگا جب سب لوگ اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، یہ تو نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں، نہ اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں، نہ ہی سایہ اور دھوپ ایک جیسی ہے۔ یعنی ایک شخص اس طرح دل کا اندھا بنا ہوا ہے کہ کائنات میں ہر طرف اللہ کی بکھری ہوئی نشانیوں میں غور کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، دوسرا شخص انہی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی توحید کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور عجائبات قدرت میں غور کرنے کے بعد اس کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہو جاتا ہے۔ جب عجائبات میں غور کرتا ہے، عجائبات قدرت میں جب غور کرتا ہے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ ستارے، یہ آسمان سے بارش کا برسنا، زمین سے کھیتی کا اگنا، ان عجائبات قدرت میں غور کرنے کے بعد اس کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہو جاتا ہے، اور بے اختیار اللہ کی حمد و ثنا اس کی زبان پر آ جاتی ہے۔ تو یہ بتاؤ، جو غور نہیں کرتا، دل کا اندھا بنا ہوا ہے، کائنات میں ہر نعمت کو اور ہر نشانیوں کو دیکھ رہا ہے لیکن ایمان نہیں لاتا، اور اللہ کو اللہ کی وحدانیت کے ساتھ اللہ کا شریک بھی ٹھہراتا ہے، اور دوسرا وہ ہے یہ ساری عجائبات قدرت پر غور کرتا ہے، دیکھتا ہے، اور اس کا دل جو ہے اللہ کی محبت سے سرشار ہو جاتا ہے، تو کیا یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ یہاں اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے، کیا یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ یا ایک شخص جہالت کی تاریکیوں میں مسلسل آگے بڑھتا جا رہا ہے اور دوسرا شخص جو ہے علم کی روشنی میں محتاط رہ کر اپنا سفر زندگی جاری رکھتا ہے، کیا یہ دونوں ایک جیسے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ دونوں اپنے اپنے طرز زندگی کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو ان کا انجام بھی ایک دوسرے کے برعکس ہی ہونا چاہیے۔ یعنی جس طرح ٹھنڈی چھاؤں اور چلچلاتی دھوپ، بہت سخت دھوپ ایک دوسرے کی ضد ہیں، اسی طرح علم کی روشنی میں سفر کرنے والے کو ٹھنڈی چھاؤں والی اور دوسری نعمت والی جنت نصیب ہوگی، اور جہالت کے اندھیروں میں آگے بڑھنے والا یک لخت جہنم کے کنارے جا پہنچے گا۔ آگے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، یہ نہ تو نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں، نہ اندھیرے روشنی اور نہ سایہ اور دھوپ ایک جیسی ہے، اور نہ ہی زندے اور مردے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اللہ تو جسے چاہے سنا سکتا ہے، لیکن آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہیں۔ ان انت الا نذیر، آپ تو صرف ایک ڈرانے والے ہیں۔ یہاں زندہ سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے دل اور ضمیر زندہ ہیں، جو بدی کو بدی ہی سمجھتے ہیں اور نیکی کی راہ کی تلاش میں رہتے ہیں، پھر اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور مردہ سے مردہ دل لوگ یا کافر ہیں، ان کے ضمیر اور ان کے دل اس قدر مر چکے ہیں کہ ہدایت کی بات ان کے دل تک پہنچتی ہی نہیں، نہ وہ اسے سننا گوارا کرتے ہیں،
ظاہر ہے کہ آپ کا ایسے لوگوں کو نصیحت کرنا بیکار ہے، بے سود ہے۔ فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور۔ ربط مضمون کے لحاظ سے یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ قبروں میں پڑے لوگوں سے مراد یہی مردہ دل کافر لوگ ہیں، مگر الفاظ کے ظاہری معنوں کا اعتبار کرنا زیادہ صحیح ہوگا۔ جو لوگ قبروں میں جا چکے ہیں انہیں اللہ تو سنا سکتا ہے، فرمایا کہ آپ نہیں سنا سکتے، اللہ تو سنا سکتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اللہ ان کو سنا سکتا ہے لیکن آپ ان کو نہیں سنا سکتے، کیونکہ قبروں میں پڑے ہوئے لوگ عالم برزخ میں جا پہنچے ہیں، عالم دنیا میں نہیں ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں، یوں سمجھیے کہ ایک سویا ہوا شخص اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کی گفتگو نہیں سن سکتا، اس لیے عالم خواب الگ عالم ہے اور عالم بیداری الگ عالم ہے۔ حالانکہ یہ دونوں عالم دنیا سے ہی متعلق ہیں، مگر عالم برزخ دنیا سے متعلق نہیں، بالکل الگ عالم ہے۔ لہذا قبروں میں پڑے ہوئے لوگ بدرجہ اولا دنیا والوں کی بات نہیں سن سکتے۔ یہ آیت سماع موت کا کلیتاً رد ثابت کرتی ہے۔ رہا قلیب بدر کا واقعہ جو احادیث صحیحہ میں مذکور ہے اور جس کی لوگ مثال دیتے ہیں کہ جنگ بدر میں 70 مقتول، 70 کافر، بڑے بڑے سردار کافروں کی لاشیں بدر کے کنویں میں پھینک دی گئی تھیں۔ جب بدر کی لڑائی ہوئی تھی تو کافروں کی 70 لاشیں، بڑے بڑے قریش سردار کی لاشیں جو قتل ہو گئے تھے بدر کے کنویں میں پھینک دی گئیں۔ تو تیسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر فرمایا، تمہارے مالک نے جو سچا وعدہ تم سے کیا تھا وہ تم نے کیا پا لیا؟ کیا تم نے وہ پا لیا؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ مردوں کو سناتے ہیں، آپ مردوں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کچھ ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، البتہ بس فرق یہ ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے، یعنی وہ سن رہے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، کتاب الجنائز میں ملاحظہ فرمائیں، کتاب المغازی۔ اور حضرت قتادہ نے اس حدیث کی تفسیر میں کہا کہ اللہ نے اس وقت ان مردوں کو جلا دیا تھا، یعنی زندہ کر دیا تھا، اور ان کو ڈانٹ سنانے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، بدلہ لینے اور شرمندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز ان کو سنا دی تھی۔ بخاری۔ گویا یہ ایک معجزہ تھا، اور یہ صرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ معجزہ تھا، اور فی الحقیقت سنانے والا کون تھا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تھا؟ نہیں، بلکہ سنانے والا اللہ تعالیٰ ہی تھا، اور یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، یقیناً ہم نے آپ کو سچا دین دے کر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلاتے رہے ہیں، ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل، صحیفے اور روشنی بخش کتاب لے کر آئے تھے، پھر جن لوگوں نے کفر کیا انہیں میں نے پکڑ لیا، پھر دیکھ لو میری گرفت جو تھی کیسی سخت تھی، میرا پکڑنا کیسا سخت تھا۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری جس میں ہم نے رسول نہ بھیجا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عادت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قوم کو ڈرانے کے لیے ایک رسول ان میں بھیجتا چلا آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف یہ آپ ہی کے لیے نہیں ہے، یہ آپ ہی کو نہیں جھٹلا رہے، بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے تھے اور جتنے بھی رسول اور صحیفے ہم نے بھیجے تھے وہ ان کو بھی جھٹلاتے رہے تھے۔ پھر جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کو عذاب دے کر تباہ اور برباد کر دیا۔ یہاں پر بینات کا لفظ معجزات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے،
اور ایسے دلائل کے لیے بھی جن سے نبی اپنی نبوت کو ثابت کر سکے۔ صحیفے بمانے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل احکام جو عام طور پر پند و نصائح اور اخلاقی ہدایات پر مشتمل ہوتے تھے۔ تورات کے نزول سے پہلے سب انبیاء پر صحائف ہی نازل ہوتے رہے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی تورات کے نزول سے پہلے صحیفے ہی نازل ہوتے رہے، اور کتاب منیر سے مراد وہ مفصل کتب الہیہ ہیں جو زندگی کے ہر پہلو میں انسان کو روشنی مہیا کرتی ہیں، اور یہ 4 ہیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ واللہ اعلم۔